وہ ایک ایسا خزانہ تھا جو صدیوں سے زمین میں دفن تھا، مگر اس میں نہ ہیرے جواہرات تھے اور نہ ہی سیم و زر، پھر بھی وہ کروڑوں پاؤنڈ سے زیادہ قیمتی تھے۔ اس قدیم خزانے کی دریافت نے اس کھیت کی اہمیت بھی بڑھا دی تھی جہاں سے دریافت ہوا تھا۔ اسے دیکھنے کے لیے پورا یورپ بے چین تھا۔ آخر اس خزانے میں ایسی کیا بات تھی؟ اس کہانی کا نام ہے جادوئی خزانہ، جو تحقیق کے نئے دروازے کھولتی ہے۔ یہ 7ویں صدی کے آخری سالوں کا ذکر ہے۔ ایک دن یا شاید کسی ایک رات میں کچھ گمنام لوگوں کا ایک گروہ گھنے جنگل کے قریب سے گزر رہا تھا۔ جنگل کے ساتھ ساتھ چلنے والا یہ راستہ متروک ہو چکا تھا۔ سرحدی علاقے سے گزرنے والی یہ سڑک کبھی رومن روڈ کہلاتی تھی، جو اینگلو سیکسن ریاست مرثیہ سے گزرتے تھے۔ کبھی یہ راستہ بہت پر رونق ہوا کرتا تھا۔ یہاں سے فوج، تاجر، مبلغین اور عام مسافروں کے قافلے گزرا کرتے تھے، مگر اب لوگوں نے اس چلنا چھوڑ دیا تھا، لیکن راستے کے واضح آثار موجود تھے۔ یہ راستہ عام آبادی سے ہٹ کر تھا۔ شاید اسی ویرانے پن کے باعث ان لوگوں نے یہ رہ گزر چنی تھی۔ وہ لوگ آبادی سے دور واقع اس رہ گزر پر نہایت خاموشی سے چلے جا رہے تھے۔ ان کی حرکات و سکنات سے لگتا تھا کہ وہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر رازداری سے اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ وہ کون لوگ تھے، یہ تو وہی بہتر بتا سکتے تھے۔ ممکن تھا کہ وہ فوجی ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چور لٹیرے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ عام سے لوگ ہوں۔ وہ کچھ بھی ہو سکتے تھے۔ ویسے بظاہر وہ بہت بہادر لوگ لگ رہے تھے۔ وہ سبھی مرد تھے، ان کے ساتھ کوئی عورت یا بچہ نہیں تھا۔ سب جوان اور مضبوط ہاتھ پاؤں والے تھے۔ ان کی دلیری کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ جس راستے پر چل رہے تھے وہ کئی صدیوں سے خطرناک رہزنوں کی لرزہ خیز وارداتوں کی وجہ سے بدنام رہا تھا۔ اس راستے کی یہی بدنامی قافلوں کو یہاں سے دوسرے متبادل راستے اختیار کرنے پر مجبور کر چکی تھی۔ بستیاں اس سے دور جا بسی تھیں، مگر اب بھی اس کی بدنامی کم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باوجود وہ لوگ یہاں سے گزر رہے تھے۔ کچھ خاص بات تو ہوگی ان میں۔ انہیں خود پر دوسروں کی نسبت زیادہ بھروسہ ہوگا۔ شاید وہ اپنے مضبوط ہاتھ پاؤں اور تیز تلواروں کے آگے دشمن کو خاطر میں نہیں لاتے ہوں گے، تبھی تو آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ چور تھے، سپاہی تھے یا عام لوگ، وہ جو بھی ہوں، ایک بات طے تھی کہ وہ کوئی عام مسافر ہرگز نہ تھے۔ عام لوگوں نے تو رومن روڈ پر سفر کرنا تو بہت پہلے ہی ترک کر دیا تھا۔ وہ چند پر اصرار لوگ قدیم رومن روڈ پر کافی دور تک چلنے کے بعد رکے، کچھ دیر تک اطراف کا گہری نگاہوں سے جائزہ لیتے رہے اور پھر سڑک سے نیچے اترے
اور سامنے واقع جنگل کی طرف بڑھنے لگے۔ سناٹا اور جنگل انہیں آگے بڑھتا دیکھ کر یہ بات ذہن میں آنا قطعی بے محل نہیں تھا کہ وہ کسی خاص مقصد کے لیے نہایت سوچ سمجھ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ انہیں کہاں پہنچنا ہے، اس لیے وہ اطمینان سے جنگل کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ خاصا آگے جانے کے بعد وہ اس حصے میں داخل ہو گئے جہاں سے جنگل شروع ہو رہا تھا۔ جنگل کے اندر داخل ہو کر وہ کچھ اور آگے تک چلے۔ وہ سب ایک شخص کے پیچھے پیچھے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ درختوں کے ایک گھنے جھنڈ کے قریب پہنچ کر سب سے آگے چلنے والا شخص رکا۔ اس کے قدم رکتے ہی سب ٹھہر گئے۔ جس جگہ وہ رکے تھے وہاں درختوں کے ایک گھنے جھنڈ میں تھوڑی سی صاف زمین نظر آ رہی تھی۔ سب سے آگے چلنے والا شاید ان کا سردار تھا۔ وہ کچھ دیر تک غور سے اس زمین کا جائزہ لیتا رہا اور پھر سامنے دیکھا۔ سب لوگ خاموش کھڑے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے منہ سے کچھ کہنے کے بجائے آنکھوں سے اشارہ کیا اور سب نے سر جھکا کر اس کا حکم بجا لانے کا اعلان کر دیا۔ اشارہ ملتے ہی ان لوگوں نے اپنی پیٹھ پر لٹکے بڑے بڑے تھیلے اتار کر زمین پر رکھے اور رسیوں سے بند ان کے منہ کھولنے لگے۔ ان تھیلوں میں سے کچھ میں پھاوڑے اور بیلچے نما اشیاء تھیں جن سے وہ لوگ زمین کھودنے کا کام لیتے تھے۔ وہ لوگ جنگل کے سرے پر سڑک سے کافی دور واقع اس ویران مقام پر گہرا گڑھا کھود رہے تھے۔ کئی گھنٹے تک وہ لوگ کھدائی کرتے رہے۔ انہوں نے کافی گہرا گڑھا کھود لیا۔ یہ ایک انسانی قبر جتنا گہرا کھودا گیا تھا۔ جب سردار کو اندازہ ہوا کہ کام مکمل ہونے والا ہے تو وہ آگے بڑھا اور گہری نظروں سے گڑھے کا جائزہ لینے لگا۔ کچھ لوگ اب تک گڑھے کے اندر کھدائی کر رہے تھے۔ وہ کھنکھارا۔ سب نے ہاتھ روک دیے اور اس کا چہرہ تکنے لگے۔ اس نے داہنا ہاتھ اوپر اٹھا کر انہیں کھدائی مکمل ہونے کا اشارہ کیا۔ اشارہ ملتے ہی وہ لوگ بھی گڑھے سے باہر نکل آئے۔ پسینے میں شرابور اور مٹی میں اٹے وہ لوگ سردار کی طرف دیکھتے ہوئے نئے حکم کے منتظر تھے۔ وہ سب گڑھے کے قریب رکھے تھیلوں کے پاس موجود تھے۔ یہ کئی بڑے بڑے تھیلے تھے جن کے منہ جنگلی گھاس کو بٹ کر تیار کی گئی رسیوں سے کس کر باندھے گئے تھے۔ سردار گڑھے کے کنارے پہنچا اور کچھ دیر تک گردن جھکائے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے بعد اس نے کھڑے کھڑے منہ ہی منہ میں کچھ کہنا شروع کیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی دعائیا کلمات ادا کر رہا ہے یا پھر جادوئی منتر پڑھ رہا ہے۔ جب تک وہ پڑھتا رہا سب خاموشی سے سر جھکائے کھڑے رہے۔ وہ خاموش ہوا تو سب نے سر اٹھایا اور استفساریہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔
سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں یا پھر پیروکاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز پاٹدار اور لہجہ نہایت سنجیدہ تھا۔ اب انہیں اندر رکھنا شروع کرو۔ اس نے انگلی سے بند تھیلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حکم دیا۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ تیزی سے تھیلوں کی طرف بڑھے اور 2-3 افراد گڑھے میں اتر گئے۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے منہ بند تھیلے احتیاط سے گڑھے میں اتارے گئے اور پھر اس گڑھے کو دوبارہ مٹی سے پاٹ دیا گیا۔ کام مکمل کر کے انہوں نے بیلچے اور پھاوڑے واپس تھیلے میں رکھے، ہاتھ منہ صاف کیا، کپڑے جھاڑے، کھدائی کے آلات والے تھیلے دوبارہ اپنے کندھوں پر لادے اور جس پراسرار انداز میں چلتے ہوئے جنگل میں داخل ہوئے تھے، اسی رازدارانہ انداز سے اس راہ پر پلٹ گئے جس پر چلتے ہوئے وہ اس جگہ تک پہنچے تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ جنگل میں کیا دفنا کر گئے تھے؟ ان کا انداز اتنا پراسرار کیوں تھا؟ دنیا بھر کی تاریخ کی کسی بھی کتاب میں اس واقعے کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ کسی بھی قدیم قلمی مخطوطے میں اس واقعے کا ہلکا سا اشارہ بھی نہیں ملتا۔ یہ راز تھا اور راز ہی رہتا، مگر 1300 برس گزرنے کے بعد اس دفینے کا راز کھل گیا پوری طرح، اور ان لوگوں کا بھی کچھ اتا پتہ مل گیا جو اسے دفنا کر گئے تھے۔ 7ویں صدی کا دفینہ 21ویں صدی کے پہلے عشرے میں پوری طرح دنیا کی نگاہوں کے سامنے آشکارا ہو گیا، مگر وہ لوگ کون تھے؟ یہ اب تک کچی پکی بات ہے۔ کچھ ٹھوس امکانات، کچھ نیم پختہ خیالات، کچھ ملتے جلتے تاریخی حوالے، مگر بات پوری طرح کھلی نہیں۔ مدفون نوادرات اب انسانی نگاہوں کے سامنے موجود ہیں، اپنی تمام تر ٹھوس حقیقت کے ساتھ۔ اہل برطانیہ خوش ہیں کہ سائنسی آلات نے ان کے اجداد کے کچھ اہم ٹھوس ثبوت انہیں مہیا کر دیے ہیں۔ پراسرار خزانہ صرف اہل برطانیہ کے لیے ہی اہم نہیں، اشیائے حرب پر مشتمل خزانے کی دریافت کی خبر پورے یورپ اور دنیا میں جہاں جہاں نوادرات کے شوقین اور علم آثاریات کے ماہرین موجود ہیں، انہیں چونکا گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسٹیفورڈ شائر کا علاقہ ان لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اسٹیفورڈ شائر جو 1300 سال پہلے گھنا جنگل تھا، مگر اب نہیں۔ 1300 سال تک یہ خزانہ اسی طرح دفن رہا جیسا کہ 7ویں صدی کے کسی ایک سال کے کسی ایک دن پراسرار لوگوں کے مختصر گروہ نے اسے دفنایا تھا۔ خزانہ سلامت تھا، مگر صدیوں بعد وہ جنگل باقی نہیں بچا تھا۔
پرانا رومن روڈ بھی صرف تاریخ کی کتابوں میں رہ گیا ہے، مگر اس کے باوجود زمین میں پوشیدہ خزانہ بحفاظت تھا۔ 13 صدیوں کے دوران اس زمین پر بے شمار تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ جنگل کٹتا چلا گیا اور پھر وہ وقت آیا جب برطانیہ کے اس دور دراز مقام پر 7ویں صدی کے گھنے جنگل کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ جنگل کی جگہ پر اب سرسبز چراگاہ ہے، کھیت ہیں اور کہیں کہیں آبادی بھی ہے۔ آبادیاں جن کے اندر اور اطراف سے جدید سڑکیں گزرتی ہیں، جن کے کنارے بجلی اور ٹیلی فون کے کھمبے لگے ہوئے ہیں۔ زیر زمین مدفون خزانوں کی تلاش میں سرگرداں لوگوں کی مدد کے لیے 20ویں صدی میں کئی طرح کے مددگار آلات ایجاد ہو چکے تھے۔ ان میں سے ایک آلہ میٹل ڈیٹیکٹر کہلاتا ہے۔ بیٹری سے چلنے والے اس آلے کو ہاتھوں میں تھام کر اس کے سراغ رساں حصے کو زمین سے مس کرتے ہوئے چلو تو اگر کسی مقام پر زمین میں کئی میٹر گہرائی میں بھی اگر کسی بھی قسم کی دھات دبی ہو تو یہ سیٹی بجا کر اس کی نشاندہی کر دیتا ہے۔ اس آلے سے لیس لوگ جگہ جگہ خزانوں کی تلاش کرتے ہیں۔ 1300 سال تک پرسکون نیند کے مزے لوٹنے والا خزانہ خاموشی سے زیر زمین دفن رہا، مگر اب یہ آلہ اس کا پتہ بتانے والا تھا۔ خزانہ لوگوں کی نظروں کے سامنے بس آنے ہی والا تھا۔ یہ موسم گرما کی ایک دوپہر کا ذکر ہے۔ کچھ اجنبی اسٹیفورڈ شائر کے ایک فارم ہاؤس میں رہائش پذیر برطانوی کسان فریڈ جانسن کے گھر پہنچے۔ جانسن بہت بڑی زمینوں کا مالک تھا۔ وہ گھوڑوں کی فارمنگ بھی کرتا تھا۔ اس کا کافی بڑا کھیت بھی تھا۔ گھوڑوں کے لیے اس کی بہت وسیع چراگاہ تھی۔ وہ اجنبی اس کی چراگاہ اور کھیتوں پر کچھ خاص شے تلاش کرنے آئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ صدیوں پہلے یہ علاقہ سیکسن باشندوں کے زیر نگین تھا۔ یہاں کئی جنگیں لڑی جا چکی تھیں۔ وہ میٹل ڈیٹیکٹر سے ان زمینوں کی جانچ کرنا چاہتے تھے۔ وہ پیشہ ور کھوجی تھے جو زمین میں دفن خزانوں کی تلاش کرتے پھرتے تھے۔ وہ فریڈ سے یہ اجازت لینے آئے تھے کہ انہیں اپنی زمینوں پر کچھ دیر گھومنے کی اجازت دے دیں۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ اس کی فصل کٹ چکی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اگر اس نے ان لوگوں کو کھیتوں اور چراگاہ میں گھومنے پھرنے کی اجازت دی تو کم از کم اس کی فصل خراب نہیں ہو سکتی۔ میں ان کی آمد کا مقصد اور زمین کی جانچ کا فوری طور پر مطلب نہیں سمجھ سکا تھا۔ ان کے پاس کچھ آلات بھی تھے جنہیں دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ فریڈ جانسن نے اجنبیوں سے پہلی ملاقات کا احوال بتانا شروع کیا۔ وہ ان آلات کی مدد سے میری چراگاہ اور کھیت کا جائزہ لینا چاہتے تھے۔
میں ان کے اصل مقصد کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، مگر وہ گول مول باتیں کر رہے تھے جس سے مجھے شک ہو رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کیا تلاش کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ تو مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا، البتہ یہ ضرور سمجھ گیا تھا کہ وہ اجنبی جس شے کی تلاش میں ہے یقیناً کوئی بیش قیمت چیز ہوگی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میں جانتا ہوں تم کس شے کی تلاش میں یہاں آئے ہو۔ یہ کہہ کر فریڈ مسکرایا۔ یہ سن کر وہ سمجھ گئے کہ میں بے وقوف نہیں ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ جائیں اور میری زمینوں کا اچھی طرح معائنہ کریں۔ میں اس زمین کا مالک ہوں اور اس کے نیچے بھی اگر کچھ موجود ہے تو وہ میری ملکیت ہے۔ البتہ وہ ڈھونڈ لیں تو ہم شراکت دار بن سکتے ہیں۔ وہ میری بات مان گئے۔ یوں تلاش شروع ہو گئی۔ فریڈ کی اجازت کے بعد وہ لوگ اپنی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ کھیت اور چراگاہ کا رقبہ بہت وسیع تھا۔ اس کا مکمل جائزہ لینے میں انہیں کئی ہفتے لگ سکتے تھے، مگر خوش قسمتی ان کے ساتھ تھی، یا دفینہ خود زمین سے باہر آنے کے لیے بے تاب تھا۔ بہت جلد وہ گوہر مقصود تک پہنچ گئے۔ یہ 5 جولائی 2009 کی بات ہے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ فریڈ فارم ہاؤس کے باہر کھڑا اپنے ٹریکٹر کی مرمت کر رہا تھا۔ اس کے اجنبی شراکت دار چراگاہ پر پرآلات کی مدد سے خزانے کی تلاش میں مصروف تھے۔ اسی دوران اس کی نظر سامنے پڑی۔ ٹیم کا سربراہ ٹیری ہربرٹ نہایت خوشی کے عالم میں چراگاہ کی طرف دوڑتا ہوا اس کی جانب آ رہا تھا۔ قریب پہنچتے ہی وہ جذباتی انداز میں چلایا، ہم نے بیش قیمتی خزانہ ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ سنتے ہی فریڈ بھی لمحہ بھر کے لیے دم بخود رہ گیا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تم نے کیا کہا ہے؟ ٹیری کے قریب پہنچتے ہی اس نے پوچھا۔ تمہاری چراگاہ سے خزانہ دریافت ہوا ہے، ٹیری نے دوبارہ جذباتی انداز میں کہا۔ دولت مل گئی ہے، ہم سب دولت مند ہو جائیں گے۔ فریڈ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بہت زیادہ، ٹیری نے جواب دیا۔ بڑا خزانہ ہے۔ وہ صرف خزانہ ہی نہیں، نوادرات ہیں۔ نوادرات کی منڈی میں وہ بہت ہی قیمتی ٹھہریں گے۔ ٹیری خزانہ تلاش کرنے والی سہ رکنی ٹیم کا سربراہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج کی دنیا میں نوادرات کی اہمیت اور قیمت کیا ہے۔ اسے پتہ تھا کہ صدیوں پرانے پتھر پر کندہ ایک شبیہ بھی نوادرات کی منڈی میں ہیروں سے زیادہ مول پا سکتی ہے۔ اس کا تجربہ کہہ رہا تھا کہ جو کچھ ملا ہے شاید وہ ان کی زندگی کی سب سے بیش قیمت دریافت ہوگی۔ سچ ہے کہ وہ کچھ غلط اندازے نہیں لگا رہا تھا، مگر ایک بات تھی، وہ دولت تو حاصل کریں گے ہی، ساتھ ہی وہ برطانیہ کو بھی بہت کچھ دینے والے تھے۔ وہ انگریزوں کو ان کی تاریخ کے ایک اہم دور کے نوادرات بخشنے والے تھے۔ اسٹیفورڈ شائر کے تاریخی قصبے کی ایک چراگاہ سے نوادرات کے دریافت کی خبر بہت جلد پورے ملک میں پھیل گئی۔ اسٹیفورڈ شائر کے قدیم جنگجو قبائل کی نسل
انگلستانی سیکسن باشندوں نے بھی یہ خبر سنی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح دم سادھے بیٹھے رہے۔